رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو ولہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے حساب دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد نبی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. معزز سامعین، اپنے آج کے سبق کی طرف خطبہ مسنونہ سے آغاز کریں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر تک گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر گھوڑے سے اتارا، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شدید زخمی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی نقاہت طاری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے اترنے کے بعد سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے کندھوں کا سہارا لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس میں داخل ہوئے تو اپنی تلوار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کی اور فرمایا، اس تلوار سے خون کے دھبے دھو ڈالو، اللہ کی قسم آج اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اس کے بعد مولا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی کہ اسے بھی صاف کر دو. انہوں نے بھی یہی کہا
کہ اللہ کی قسم آج اس تلوار نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر فرمایا، اے علی، اگر تم نے دشمن سے قتال کا حق ادا کیا ہے تو بلا شبہ تمہارے ساتھ ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بھی قتال کا حق ادا کر دیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز مولا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر آئے۔ وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، یہ لو تلوار، اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، آج اس نے مجھے مطمئن کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فرمایا، اگر آپ نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے ہیں اور دشمن پر وار کرنے میں مہارت کا ثبوت دیا ہے تو سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت اور حارث بن سما رضی اللہ عنہم نے بھی اپنی تلواروں سے شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے کندھوں کے سہارے تشریف لا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے واپسی پر ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اپنے شہیدوں کے غم میں رو رہی تھیں۔ ان کا نالہ و شیون سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی آزردگی سے فرمایا، حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں؟ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے تو عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھیج دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے اور قبیلے کی کوئی خاتون اپنے گھر میں نہ رہی، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں اور مغرب و عشاء کے مابین سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے لگیں۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسجد میں آگ روشن کر کے اپنے زخموں کا علاج کر رہے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی اذان دی۔ پھر اتنا وقت گزر گیا کہ شفق کی سرخی ختم ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف نہ لائے، جہاں تک کہ رات کا تیسرا حصہ گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، نماز۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور مسجد تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کی چال سے کمزوری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے رونے کی آواز سنی تو دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ انصار کی خواتین ہیں اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رو رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری اولاد سے راضی ہو۔ پھر حکم دیا کہ ان خواتین کو اپنے اپنے گھر واپس بھیج دو۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے۔ یہ خواتین مسجد کے دروازے پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب بس کرو اور اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے جہاں آنے سے مجھے بڑی تسلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرمائے، ان کی طرف سے مجھے تسلی و تسکین ملنا پرانی بات ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، انہیں کہو کہ اب یہ واپس چلی جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ ابن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد سے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں رو رہی تھیں۔ فرمایا، لیکن حمزہ پر رونے والیاں کوئی نہیں۔ یہ بات انصار کی عورتوں کو معلوم ہوئی تو وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ خواتین اب تک بدستور رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، یہ ابھی تک رو رہی ہیں، انہیں کہو اپنے گھروں کو چلے جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلمہ کی عورتوں کو لے کر آئے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حارث بن خزرج کی عورتوں کو لائے تاکہ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا یہ مقصد ہرگز نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے نوحہ گری پر پابندی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے جانے سے پہلے ہی آپ کے گھر تک صفیں بنا کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چل رہے تھے جہاں تک کہ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اسی رات اوس اور خزرج کے سرکردہ افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے آپ کے گھر کے دروازے پر رات بھر پہرا دیا۔ مبادہ قریش آدم کے مدینہ منورہ میں مسلمان یعنی انصار و مہاجرین کے علاوہ یہود بھی رہتے تھے۔ یہود کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا جس کے تحت وہ لڑائی کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے۔ یہود نے یوم سبت ہفتہ کا بہانہ بنا کر مسلمانوں سے تعاون نہ کیا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہود کا تعاون حاصل کرنے سے انکار فرما دیا۔ یہ معاملہ اس وقت رونما ہوا جب منافقین مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ موجودہ نازک وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے حلیف یہود سے مدد لے لینی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف انکار کر دیا۔ بعض لوگ ایسے تھے جو بظاہر اسلام کا دم بھرتے تھے لیکن در پردہ اسلام سے شدید بغض و عناد رکھتے تھے۔ یہ منافقین تھے۔ جب عبداللہ بن ابی نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ اب مسلمانوں کو اکیلا چھوڑنا اور ان سے عین جنگ کی ابتدا ہی میں الگ ہو جانا مسلمانوں کو منتشر کر کے انہیں کمزور کرنے اور نقصان پہنچانے کا یقینی ذریعہ بنے گا، تو وہ رستے ہی سے اپنے 300 سواروں کو لے کر پیٹ پھیر گیا۔ اس نے واپس چل دینے کا بہانہ یہ بنایا کہ مشورے کے وقت مجھ سے بھی رائے لی گئی تھی مگر اسے قبول نہیں کیا گیا۔ اب جب کہ مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے شہداء کو قبول فرمایا اور جو مجاہدین سرفروشی کے جوہر دکھا کر واپس مدینہ پہنچے تھے ان میں بہت سے شدید زخمی تھے، مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھ کر یہود اور منافقین خوشی کے شادیانے بجانے لگے۔ یوں انہیں دین اسلام کے خلاف اپنے بغض کے اظہار کا نیا موقع ہاتھ آ گیا اور انہوں نے مسلمانوں کی دردناک صورتحال کو بنیاد بنا کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنہ زنی شروع کر دی۔ اسی دوران انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے اور مرتد بنانے کی بہت کوشش کی اور ہر طرح کے حربے آزمائے مگر وہ خائب و خاسر رہے اور ان کے ناپاک ارادے خاک میں مل گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ ان کے گھر والے رات بھر آگ جلا کر ان کا علاج کرتے رہے۔ ابن ابی اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے ان کے ساتھ مل کر جنگ کر کے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا، مجھے تو لڑائی سے پہلے ہی انجام نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے نادان بچوں کی بات مان لی ہے اور میرا مشورہ مسترد کر دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی نے اپنے والد سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یہودیوں نے اپنے خبث باطن کے تحت مسلمانوں کے زخموں پر خوب نمک پاشی کی۔ وہ کہنے لگے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف بادشاہی اور تخت و تاج کے خواہش مند ہیں، کسی نبی کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں ہوا کہ وہ زخمی ہو گیا ہو اور اس کے ساتھی قتل کر دیے گئے ہوں۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین پر اتر آئے۔ ان کی زبردست کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیں۔ وہ کہنے لگے، تم میں سے جو لوگ قتل ہو گئے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے تو صحیح سلامت رہتے، کبھی قتل نہ ہوتے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے یہ خرافات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جن منافقین اور یہودیوں سے یہ باتیں سنی ہیں انہیں قتل کرنے کی اجازت حاصل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت حکمت سے سمجھایا اور ارشاد فرمایا، اے عمر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا فرمانے والا ہے اور اپنے نبی کو عزت و توقیر سے نوازنے والا ہے۔ یہود کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، میں انہیں قتل نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، منافقین کے ساتھ تو ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کے بارے میں اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں ان کا صفایا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اپنی زبان سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اظہار نہیں کرتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ وہ کلمہ شہادت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن یہ مقدس کلمہ تو وہ تلوار کی دھار سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، ورنہ ان کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، حقیقت آشکارا ہو چکی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے اور ان لوگوں کا کھوٹ سب پر کھل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مجھے ان لوگوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرما دی گئی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اے خطاب کے بیٹے، آج کے بعد ہمیں قریش اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جہاں تک کہ ہم حجر اسود کا استعلام کریں گے، یعنی اب ہم ہی ان پر حملہ آور ہو کر فتح یاب رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب مشرکین آج کی طرح ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح اور نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد